آزمایا کہ امتحانوں کے اندر آزمایا، اس کے اندر پورے کے پورے نکلے تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک فی الناس اماما، للناس اماما، ابراہیم ہم نے تم کو پوری دنیا والوں کے لیے امام بنا دیا۔ تو اس طریقے سے جب انسان آزمایا جاتا ہے تو اس وقت وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے اس کے اوپر۔ انعام یعنی کہ آزمائے جانے کے بعد انسان سرخر ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوست اور بھائی، اسی طریقے سے آپ انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھتے جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آزمائے گئے، بہت آزمائے گئی، اور یہ آزمائشیں مختلف ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام عورتوں سے آزمائے گئے، عورتوں سے آزمائے گئے، اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، اور عفت اور پاک دامنی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پاس اے پروردگار عالم، ان کی آزمائش سے، ان کی دعوت سے بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں بھیج دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہے تھے، 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور بہائے کرے شکار میرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چاروں طرف سے پھنسایا گیا، اور یہ فتنہ اور یہ آزمائش بڑی خطرناک آزمائش ہوتی ہے۔ عورتوں کی آزمائش تھی، عورتوں کی آزمائش میں بھی انسان مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے اور جس کو سرخرو کرے سرخرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے سرخروئی سے نوازا۔ ایک وقت بھی آیا جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام واپس قید سے واپس آئے، اور اس وقت وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء کہا اس عورت نے، جس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امین بنا کر اور امیر یعنی قاضل بنا کر پورے ملک کا اقتدار دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس لایا۔ ہر آزمائش کے بعد انسان سرخرو ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوست اور بھائی، اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت آزمائے گئے، لیکن اس آزمائش کے اندر جو سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھانا چاہا وہ یہ کہ آزمائش آئے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ اصولی قاعدہ ہے کہ آزمائش چونکہ سرخروئی کا سبب بنتا ہے، اس لیے کہ ہم آزمائش اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے ہرگز نہیں۔ آزمائش اور فتنوں سے بچانے کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ چھپے کھلے تمام فتنوں سے، تمام آزمائشوں سے ہمیں بچا۔ ہاں جب آزمائش ہم پر آ جائے تو اس کے اندر بے صبری نہیں ہونا چاہیے، بے صبری نہیں ہونا چاہیے، صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اس کے اندر سرخرو ہو کر نکلنا چاہیے۔ ایسے میں آپ کی زبان سے اور آپ کے حرکات سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو اسلام کے خلاف ہے، جو ہمارے منہج کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے، اس دنیا کے اندر علماء کرام بھی آزمائے گئے، علماء کرام بھی آزمائے گئے۔ ان آزمائشوں کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرا مقصد صرف واقعات کو رکھنا نہیں، اور واقعے میں مکمل نہیں رکھوں گا، بلکہ اس واقعے سے جہاں نصیحت اور عبرت ہے وہاں اپنی بات میں لیتے ہوئے میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ سید التابعین، تابعین کے سردار، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ عبدالملک بن مروان جو خلیفہ تھا، اس نے اپنے 2 بیٹوں کو ولید اور سلیمان دونوں کو ولی عہد بنایا کہ میرے بعد دلوں کے بعد دیگر خلیفہ بنے۔ تو اس وقت عامل مدینہ ہشام بن اسماعیل المخزومی اس کی طرف عبدالملک نے لکھ بھیجا کہ وہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ان دونوں کی ولی عہدی کے لیے ان سے بیعت لیجیے۔ تو چنانچہ بیعت لینا شروع کیا۔ تو اس وقت یہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا مہلت دیجیے، میں تھوڑا اور فکر کروں گا، جو ولی عہدی دی جا رہی ہے یہ دونوں اس قابل ہے کیا نہیں، اس بارے میں ذرا سا مہلت دیجیے۔ لیکن اس نے سعید بن مسیب
رحمہ اللہ کو اس نے یعنی آزمائش میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا، اور صرف انہیں باندھ کر کوڑے ہی نہیں لگایا بلکہ ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی شخص مدینہ منورہ کے اندر ان سے کوئی بات نہ کرے، ان کے دروس میں شریک نہ ہو۔ سعید بن مسیب جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ یا تو گھر میں ہوتے یا پھر مسجد نبوی میں ہوتے، اس کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتے۔ سعید بن مسیب اپنی عبادت کے اندر اور اپنے علم کے اندر پوری دنیا کے یعنی امام کہلاتے تھے، اپنے وقت کے امام کہلاتے تھے۔ ایسے میں ان کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ جس وقت وہ آزمائش پوری ہوئی تو اس وقت بات اس نے ملک یعنی عبد الملک اس نے نہیں بھیجا، تو عبد الملک نے کیا کہا، ذرا سے اس بات پر غور کی، جس نے کہا سعید کان واللہ احوج الى ان تصل رحمہ من ان تضربه وانا لنعلم ما عنده خلاف۔ سیر اعلام النبلاء میں یہ واقعہ نے ذکر کیا ہے، کہا کہ سعید جن کو تم مانتے ہو، عالم دین کو ماننے کے لیے تمہیں ہاتھ کیسے اٹھتے، کیسے ان کو تم نے آزمائش میں ڈالا؟ وہ تو صلہ رحمی کے قابل تھے، بجائے اس کے کہ ان کو مارو۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کے اور ہمارے درمیان میں جو کچھ خلاف ہے وہ معلوم تھا، اس کے باوجود بھی وہ مارے جانے کے لائق نہیں۔ اور وقت کا خلیفہ عبد الملک اپنے والی مدینہ کو لکھتا ہے، لیکن ایسے میں بھی سعید بن مسیب رحمہ اللہ مسجد نبی میں بیٹھتے تھے، مسجد نبی میں بیٹھتے تھے اور کوئی خلاف شریعت کوئی کام ہونے نہیں دیتے تھے۔ جب ان کے پاس کوئی قریب آ کر بیٹھتا کوئی شاگرد اسے کچھ حاصل کرنے کے لیے، کہتے تھے کہ مجھے مارا گیا ہے اور مجھے لوگوں سے الگ کر دیا گیا ہے، تم یہاں نہ بیٹھو، کوئی فتنہ برپا نہ ہو جائے۔ یہ جو علماء کرام جنہوں نے اپنے ہاتھ سے ایسی حرکت ہونے نہیں دیا، آزمائشوں کے بعد انہیں پتا تھا کہ آزمائشوں کے بعد ہی انسان سرخرو ہوتا ہے، ان آزمائشوں کے بعد ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس پیدا اور ناگلا کہتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کے بعد ایک اور عالم دین کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی امامت کون نہیں جانا؟ ساری دنیا والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امامت کو سب نے مان لی، اور کبھی کبھی انسان مصیبتوں سے آزمایا جاتا ہے، کبھی کبھی مسرتوں سے آزمایا جاتا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں تھی، بلکہ ان سے کہا گیا تھا، زمانے کا خلیفہ ابو جعفر منصور نے کہا تھا کہ تم قضا اپنے ہاتھ میں لے، یعنی دنیا کے قاضی بن جاؤ۔ آج کل کوئی عالم دین ہوتا تو فوراً اس کو اپنے ہاتھوں لے لیتا اور بڑا اعزاز سمجھتا، لیکن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ اس قضا کے اندر کیسی آزمائشیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس پوچھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ سے انہوں نے اجازت طلب کی تو انہوں نے اجازت نہیں دی۔ تو ایسے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انکار کیا کرتے تھے، لیکن انہیں قید کر دیا گیا، بار بار نکالا جاتا اور پر کوڑے برسائے جاتے اور پوچھا جاتا کہ تم قضا کو اپنے ہاتھ میں لے لو، لیکن انکار کر دیتے۔ ایسے ہی آزمائش میں مبتلا کیے گئے تھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آخر میں انہیں چھوڑ دیا گیا تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، کان غم والدتی اشد علی من الضرب۔ جب قضا کی بات آئی تو میری والدہ جو پریشان ہو گئی تھی اور غم میں مبتلا ہو گئی تھی، وہ غم میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا اس بات سے کہ میں مارا جاؤں۔ کبھی کبھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کوڑوں کی وجہ سے انہیں رونا آتا تھا، روتے تھے، آخر میں کہا کہ یہ میری والدہ کا غم میرے لیے بھاری پڑا، ان ماروں کو میں نے برداشت کر لیا، لیکن میں نے نہیں چاہا۔ ربیع الحاجب نے ان سے کہا، ترى امیر المؤمنین یحلف وانت تحلف، قال امیر المؤمنین على کفارة یمینہ اقدر منی وامر به السجن فمات فیہ ببغداد۔ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ
جو حاجب ان پر جو نگران تھا اس نے پوچھا کہ امیر المومنین وقت کا خلیفہ، وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ تمہیں قاضی بنا کر رہوں گا، اور تم قسم کھاتے ہو کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں قاضی نہیں بنوں گا۔ تو اس وقت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ امیر المومنین وہ اپنے قسم کا کفارہ دینے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے مجھ سے۔ پھر اس کے بعد قید خانے میں ان کو ڈال دیا گیا اور اسی حالت میں بغداد کے اندر انتقال کر گئے سیر اعلام نبلا۔ اس کے بعد ایک اور آزمائش دیکھی، علماء کرام کی آزمائش، امام مالک بن انس، سبحان اللہ، امام مالک امام دار الحجرہ کو کہا جاتا ہے، اور حدیث کے اندر سب سے پہلی کتاب جس کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کہا ہے موطا امام مالک۔ اس کے بعد صحیح بخاری لکھی گئی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو صرف ایک چھوٹے سے مسئلے پر مارا گیا، لیکن وہ علماء تھے جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، اپنے مناصب اور مراتب کو قربان کر دیا، کبھی بھی کسی ایک مسئلے کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو مسائل پر منہج سلف کے مطابق، مسائل پر قرآن حدیث کے مطابق ان مسائل کو رکھنا پسند کرتے تھے۔ اگر کوئی ٹیڑھی بات کر رہا ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے یہ علماء کرام۔ آج بھی کوئی عالم دین کسی ایک مسئلے میں جو ہے قرآن حدیث کے خلاف جائے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو یہی حقیقی معنوں میں یہی سب سے بڑا مجاہد ہے۔ دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جعفر بن سلیمان، ابو جعفر بن سلیمان، اس نے مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق مکرہہ کے بارے میں مارا اور آپ کو سر موڑا گیا اور آپ ایک اونٹ پر یا گدھے پر بٹھایا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم جاؤ اعلان کرو طلاق مکرہ۔ طلاق مکرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پکڑ لیا جائے اور اسے زبردستی کہا جائے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اس وقت کی کوئی مصلحت تھی کسی بادشاہ کی، کسی سے طلاق دلا کے شاید وہ خود شادی کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، لیکن طلاق مکرہ یہ جائز ہے، اور یہ طلاق کوئی چیز ہی نہیں، یہ طلاق واقعی نہیں ہوگی۔ اس پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پر اڑ گئے تھے کیونکہ قرآن حدیث کے مخالف لوگ جا رہے تھے۔ تو اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب سر مڑا کے یہ حقارت کے لیے، لوگوں میں ذلیل کرنے کے لیے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب سواری پر بیٹھے تو اعلان کیا، الا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا مالک بن انس بن ابی عامر الاصبحی وانا اقول طلاق المکرہ لیس بشیء۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پکار کر کہا، مدینے کی طرح اعلان کیا کہ دیکھو جو مجھے جانتا ہے جانتا ہی ہے، اور جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ابن ابی عامر الاصبحی ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ طلاق مکرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ بات جب بادشاہ تک پہنچی تو کہا کہ اس کو اتار دو اور اس کو قید میں ڈال دو، پھر اس پر کوڑے برساؤ تاکہ اس سے مسئلے سے وہ باز آ جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اتارا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ شل ہو گئے، مارا گیا۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہی کہتے تھے جو قرآن حدیث کے مطابق، واللہ ما زال ذلك الضرب في رفع عند الناس وعلم من امره واعدام الناس له وكانما كانت تلك السياط التي ضربها حليا يحلى بها۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ برابر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس عذاب کی وجہ سے، اس آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رفعت عطا فرمائی، ان کا مرتبہ بلند کیا لوگوں کے پاس، اور ان کی عظمت بلند ہوئی، اور گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کوڑے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر برسائے گئے گویا کہ وہ زیور بن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شان کو انہوں نے مزین کیا۔ تو یہ تھی آزمائش۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں جتنے بھی علماء مشہور ہیں، جتنے بھی علماء جنہوں نے محنت کی ہے
اس اسلام کی سربلندی کے لیے جنہوں نے کوشش کی ہے، جنہوں نے محنتیں کی ہیں، وہ اس دنیا کے اندر آزمائش کا مبتلا کیے گئے. آزمائش کے بعد بھی انسان اپنا سر بلند کرتا ہے. اس کے بعد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی سیرت کرنے کے بعد اس واقعے کے پر تعلیق چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، هذا ثمرۃ المحنۃ المحمودہ، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے آزمائش کا ثمرہ تھا، یہ نتیجہ تھا. اور یہ آزمائش نے مومنین کے پاس بندے کو بلند کیا ہر حالت میں. بكل حال فهي بما كسبت ايدينا ويعفو الله عن كثير. کچھ بھی ہو جیسے بھی ہو، یہ تمام آزمائشیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْهُ أَوْ يُصَبْ مِنْهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کرتا ہے. جس کسی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اس کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کرتا ہے. اس آزمائشوں کے اوپر صبر کرنے کے بعد، آزمائشوں پر صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے سرخروئی دیتا ہے اور وہ بلند ہوتا ہے. تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قضاء المؤمن خیر له، ہر فیصلہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ فیصلہ ایک مومن بندے کے لیے بہتر ہوا کرتا ہے. المؤمن اذا امتحن صبر واتعظ واستغفر لم يتشاغل بذنب من انتقم منه والله حكم مقسط ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير. بات یاد رکھیں، کتنی پتے کی بات امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آزمائش کو ذکر کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے. کہا کہ جب مومن بندہ جب اس کا امتحان لیا جائے، آزمائش میں مبتلا ہو جائے، پھر اس نے صبر کیا اور اس سے نصیحت حاصل کی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت چاہا، لیکن وہ جس کسی نے اس سے انتقام لیا ہے، جس کسی نے اس کے پر کوڑے برسائے ہیں، جس کسی کے حکم سے اس کو مارا گیا ہے، جس کسی کی وجہ سے اس تکلیف کی ہے، اس کے انتقام لینے والے کی مذمت میں وہ اپنے آپ کو مصروف نہیں کیا. سبحان اللہ، کتنی فتح کی بات. اپنے آپ کو شخص کے مذمت میں مصروف نہیں کیا جس نے اس سے انتقام لیا ہے، جس نے اس کو مارا ہے، جس نے اس کے اوپر کوڑے برسائے ہیں، جس نے اس کو ستایا ہے، اس کی مذمت میں وہ مصروف نہیں ہوا، بلکہ اس کو یقین ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ حکم بنے گا اور اس کے ساتھ انصاف کرے گا اور اسے انصاف مل کر رہے گا. پھر اس نے اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگرچہ اس دنیا کے اس کو بظاہر اس کو ذلیل کیا ہے، بظاہر اس کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن اس کا دین تو صحیح سلامت ہے. دین سے کسی نے نہیں پھیرا، کوئی ایسی بات پر مجبور نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے قرآن حدیث کے خلاف ہو، کسی اس بات پر تو مجبور نہیں کیا کہ منہج سلف کے خلاف ہو. میرا دین تو سلامت ہے، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا جتنا بھی وہ شکر ادا کرے وہ کم ہے. اور وہ اس بات کو یاد رکھے کہ عالم ان عقوبۃ الدنیا احون و خیر له، دنیا کے اندر جو بھی عذاب ملتا ہے، دنیا کے اندر جو بھی آزمائش آتی ہے، دنیا کے اندر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ زیادہ ہلکی ہے آخرت کی مصیبت سے. آخرت کی مصیبت سے اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ آزما کر فتنوں میں مبتلا کر کے انسان کو بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے اور اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے اور سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں. اس کے بعد امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش کا اللہ ذکر کریں. کون نہیں جانتا امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت والجماعہ کہلائے. ان آزمائشوں کے بعد امام اہل سنت والجماعہ کہلائے. چنانچہ علی بن مدینی رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں عز اللہ الدین بالصدیق یوم الردہ وباحمد یوم المحنہ. فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے
اس دین کی عزت سے سرفراز کیا. اس وقت یعنی صدیق کے ذریعے، صدیق کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کو سربلندی عطا فرمائی. اس دن جب کہ ارتداد ہوا تھا، اس کے اندر ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے تھے. اسی طریقے سے جس دن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو، جس دن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو آزمایا گیا، اس آزمائش کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے دین اسلام کو عزت سے نوازا. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں معتزلہ کی ضلالت، گمراہی کھلے عام آ گئی، کھلے عام آ گئی، اور اس کی ریاست اور اس کی صدارت جو کر رہا تھا وہ احمد بن ابی داؤد. علماء سو آزمائشوں کے اندر، آزمائشوں کے پیچھے، ان ابتلاءات کے پیچھے، ان فتنوں کے پیچھے علماء سو ضرور رہا کرتے. اب تعجب میں نہ پڑے، علماء اس طریقے سے علماء کو آزمائشوں میں ڈالیں تو اس طریقے سے آپ تاریخ دیکھتے جائیں گے. علماء سو، علماء کی آزمائشوں کے پیچھے علماء سو رہا کرتے ہیں. وہ بدعت جو خلق قرآن کی بدعت تھی. لوگوں نے کہا کہ علماء سو نے کہا کہ اللہ کا کلام یہ اللہ کی مخلوق ہے، قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی ذات اس طریقے سے قدیم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفات بھی تمام کے تمام قدیم ہیں. ان کو یعنی حادث نہیں کہا جا سکتا اور ان کو مخلوق نہیں کہا جا سکتا، بلکہ خالق کی صفات خالق کی ہوا کرتی. اس طریقے سے انہوں نے اپنی کوشش اور محنت کر کے خلیفہ تک پہنچ گئے، اور خلیفہ مامون اس وقت معتزلہ کی عقیدے کا قائل ہو. قائل ہونے کے بعد حکم دیا کہ اپنی مملکت میں، اپنی خلافت میں تمام قاضیوں اور محدثین کا امتحان لیا جائے. جس کسی نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اور جس کسی نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے اس کو پکڑ لیا جائے اور قید میں بند کر دیا جائے. تمام علماء اس آزمائش میں آئے. سب کے سب خلیفہ جو کہتا تھا اور اسی کے قائل ہو گئے. آج بھی بڑے لوگوں سے کوئی بات آتی تو لوگ اس کے قائل ہو جاتے، لیکن 4 علماء سے بچ گئے. ان میں سے ایک احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور دوسرے محمد بن نوح رحمہ اللہ تھے، اور تیسرے الحسن بن حماد ان کو سجادہ کہا جاتا تھا، اور ایک عبید اللہ بن عمر القواری. یہ 4 علماء بچ گئے تھے. لیکن بعد میں جب ان کو آزمائش میں ڈال دیا، ان کے اوپر کوڑے برسائے جانے لگے، تو اس وقت 2 علماء پڑ گئے. ان میں سے ایک حسن بن حماد اور عبید اللہ بن عمر القواری دونوں یعنی اپنے بات کو واپس لے لیے تھے اور قرآن کے روح میں قائل ہو گئے تھے. لیکن ثبات قدمی کے ساتھ جو جمے رہے وہ احمد بن حنبل اور محمد بن نوح کے دونوں جم گئے، اور انہیں خلیفہ کے پاس لے جایا جا رہا تھا. تو اس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا کر رہے تھے. اور اس وقت ایک عالم دین آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ جو مظلوم ہوتا ہے، مظلوم کی دعا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے. اور اگر ایک عالم دین آزمایا جائے اور اس وقت وہ دعا کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس قبولیت اختیار کرے. چنانچہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ راستہ بھرونی اونٹ کے پیٹھ پر ڈالا گیا، باندھ دیا گیا اور لے جایا جا رہا ہے. ایسی حالت میں دعا کر رہے تھے، اے پروردگار اللہ اجمع بینہما. کہا کہ اے پروردگار اللہ یریاہ ولا یراہما. وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار عالم، ہم کو خلیفہ وقت کے پاس، مامون کے پاس ہمیں نہ جمع، اور وہ ہمیں نہ دیکھے، ہم دونوں اس کو نہ دیکھیں. یہ دعا کر رہے تھے کہ راستے ہی میں خبر ملی کہ مامون کا انتقال. سبحان اللہ، یہ علماء کی دعائیں ہوتی ہیں. اور اس وقت جب کہ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس واقعے سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلا. تو اس کے بعد امام محمد بن حنبل نے اللہ کا شکر ادا کیا. لیکن جب واپس ہو رہے تھے تو ایسے میں راستے ہی میں ان کے جو ساتھی محمد بن نوح کا انتقال ہو گیا.
اکیلے. اور محمد بن نوح کا انتقال ہونے سے پہلے راستے میں لوگوں کو پتا چلا کہ امام احمد بن حنبل کو واپس مدینہ واپس لایا جا رہا ہے. ایسے میں ایک عربی بزرگ تھے، وہ باہر نکل کر امام احمد بن حنبل کو نصیحت کرتے ہیں، جن کو جابر بن عامر کہا جاتا ہے. آ کر امام احمد بن حنبل کو سلام کیا اور کہا کیا حاضر اے امام، انک وافد الناس فلا تكن شؤما عليهم وانك رأس الناس اليوم فإياك ان تجيبهم الى ما يدعونك اليه فيجيبوا فتحمل اوزارهم يوم القيامة وان كنت تحب الله فاصبر على ما انت فيه فانه ما بينك وبين الجنة الا ان تقتل وانك ان لم تقتل تموت وان عشت حمیدا. انہوں نے نصیحت کی اور کہا اے ایمان، تو واپس جا رہے ہو تو لوگوں کے لیے بدفعلی کا ذریعہ نہ ہو، یعنی تمہارے ذریعے کوئی بدفعلی نہ نکالے، اس لیے کہ آج تم لوگوں کے سردار ہو. اور تم اس بات کو یاد رکھو، وہ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس چیز کی طرف نہیں جانا. یعنی تم یہ نہیں کہنا کیا ہے، یعنی قرآن یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو سارے لوگوں کا بوجھ تم اپنے اوپر اٹھا کر قیامت کے اٹھائے جاؤ گے. اگر آپ اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، تو صبر سے کام لو اور اسی پر جمے رہو جو بات تم کہتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے اور جنت کے درمیان میں کچھ بھی نہیں کہ تم ختم کیے جاؤ. اگر تم ختم نہ کیے جاؤ تو ایک دن موت آ جائے. اگر تم زندہ رہو تو اگر اپنے قول پر تم جمے رہو تو اللہ اور لوگوں کے درمیان تمہاری تعریف کی جائے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اور یہ بات جو انہوں نے مجھے نصیحت کی، میرے عزم کے اندر استقلال پیدا ہو گیا اور اس کے اوپر میں جم گیا. جس چیز کی طرف بلا رہے تھے اس کا میں نے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد جب وہ بات واپس آ گئے، پتہ چلا کہ معتصم خلافت کا مالک بن چکا ہے، معتصم خلافت کا مالک بن چکا ہے، اور ابن ابی داؤد اس کے ساتھ مل گیا. یعنی جو سرغنہ تھا، معتزلہ کا جو سرغنہ تھا، وہ اسے بادشاہ کے ساتھ مل گیا. سارے امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈال دیا اور میں روزانہ جیل جاتا تھا، اور وہاں پر الارجاء کی کتاب انہوں نے جو لکھی تھی امام احمد بن حنبل، وہ کتاب پڑھ کر میں نے اپنے والد محترم کو میں نے سنایا. اور اس قید خانے میں جس وقت ڈالا گیا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ایک دم اندھیرا تھا. میں نے ہاتھ بڑھایا تو میرے ہاتھ کے برتن ہاتھ لگی، اور نماز کا وقت ہو چکا تھا، اس میں پانی تھا، میں نے وضو کیا اور مجھے پتا نہیں تھا کہ قبلہ کدھر ہے. میں کھڑے ہو کر میں نے نماز پڑھی. جب صبح ہو کر دیکھا تو میں صحیح قبلے کی طرف نماز پڑھا. پھر معتصم نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے جو مامون خلیفہ تھا اس کے ہاتھ میں نہ ہوتے تو میں تمہیں چھیڑتا نہیں. تو یہ سن کر امام احمد بن حنبل کو امید چل پڑی. کہا کہ آج میرے لیے یعنی چھٹکارا ہے اور چھوٹ مل جائے. لیکن